بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ ہمارے معاشرے میں جس طرح سے بہت ساری علمی غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، انہی کے اندر حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس قول کو سمجھنے میں بھی بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول ہر عام شخص کے لیے، ہر زید عمر بکر کے لیے ہے، اور آپ نے سب کو یہ اجازت دی ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی حدیث کو صحیح حدیث کو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذہب کے خلاف پائے تو وہ امام کے مذہب کو چھوڑے اور حدیث پر عمل کر لے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس قول کا معنی کیا ہے اور آپ نے یہ قول کن لوگوں کو ارشاد فرمایا تھا، ہمیں چند سوالات کے جوابات لینے پڑیں گے۔ یعنی جب وہ سوالات حل ہو جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان کن لوگوں کے لیے تھا اور آپ کے مخاطبین کون ہیں۔ یعنی سب سے پہلے تو ہم نے یہ سوال حل کرنا ہے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی میں جو حدیث کی صحت کا امام اعظم نے فرمایا ہے کہ حدیث صحیح ہو، تو اس حدیث کے صحیح ہونے سے کیا مراد ہے؟ آیا یہ وہی صحیح حدیث ہے جو محدثین کے نزدیک ہوتی ہے، جس کی تعریف ہماری عام اصول حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، یا یہ کچھ اور یہاں پر صحت سے مراد ہے؟ دوسرا سوال ہمیں یہ حل کرنا ہوگا کہ اگر کوئی شخص سنت کے بارے میں، حدیث کے بارے میں اجتہاد کرنا چاہتا ہے تو اس کو کتنے مراحل طے کرنے ہوں گے، یا بالفاظ دیگر اس کو کتنے علوم کے اندر مہارت ہو، تب جا کر وہ سنت سے اور حدیث سے اجتہاد اور استدلال کرنے کے قابل ٹھہرے گا۔ اور تیسرا یہ کہ یہاں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مخاطبین کون لوگ ہیں۔ جب یہ سارے کے سارے سوالات حل ہو جائیں گے اور ہمیں ان کے جوابات مل جائیں گے تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ یہ قول حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے مخاطبین وہ فقہا اور مجتہدین ہیں کہ جو مجتہد فی المذہب کے مرحلے اور درجے اور طبقے کے اندر ہوں، جیسا کہ حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی، کہ وہ لوگ اگر کسی حدیث کو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذہب کے خلاف پائیں تو وہ پھر مذہب کو چھوڑ کر، امام اعظم کے قول کو چھوڑ کر ان کا اس حدیث کے اوپر عمل کرنا گویا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذہب کے اوپر ہی عمل کرنا کہلائے گا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس قول کی تشریح کرنے کے لیے شیخ الاسلام والمسلمین، سید الفقہاء والمحدثین، امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت عالی شان رسالہ رقم فرمایا جس کا نام ہے الفضل الموہبی فی معنی اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جو کہ فتاوی رضویہ کی 27ویں جلد کے اندر موجود ہے۔ اس رسالے کے اندر امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سارے کے سارے سوالات کے جوابات دیے جو ہم نے ابتدا میں قائم کیے تھے، اور حضرت امام اعظم کے اس قول کا پس منظر بھی بیان کیا کہ آپ کے اس قول کا پس منظر کیا ہے، مزید اس قول کی وضاحت کیا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس رسالے کے اندر رقم فرمائی ہیں۔ ہم نے ارادہ کیا کہ انشاءاللہ امام اہل سنت کے اس رسالے کی کچھ تشریح آپ حضرات کے سامنے پیش کریں، کچھ وضاحت، کچھ اس کی تلخیص کر کے آپ حضرات کے سامنے پیش کریں، تاکہ جو ہمارے معاشرے کے اندر غلط فہمی پیدا ہوئی بھی ہے اور لوگ کسی بھی حدیث صحیح کو دیکھ کر کہ یہ حدیث صحیح امام اعظم کے مذہب کے خلاف ہے تو فوراً امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر طعن و تشنیع شروع کر دیتے ہیں، تو ان کا یہ رویہ کیسا ہے، ان کو اس رویے سے لازمی طور پر رکنا پڑے گا۔